اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یعنی پہلی بیوی کو یہ جو حق دیا گیا تھا کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی کو اس سے متعلق بتائے نہ، انفارم نہ کرے، تو یہ حق پہلی بیوی کا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے۔ تو اب جناب اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حق عورت کو دیا گیا پہلی بیوی کو کہ وہ فسخ نکاح کر سکتی ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے میرے خاوند نے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کہتا ہے کہ یہ حق اس کا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق تو اس پر بات ہوگی اور ہم یہ جانیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم جانیں گے اس سے متعلق۔ اچھا، پھر ہم اوورسیز پاکستانی سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ ان کی بھی عید کی تیاریاں جاری ہیں، کیسے دن گزارتے ہیں اپنے اور کیا پروفیشن، یہ بڑا آپ انجوائے کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ملاقات، وہ بھی بات ہوگی۔ اور پھر ہم جناب بات کریں گے ڈائریکٹ مارکیٹ سے احوال جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بہت آپ پسند کر رہے ہیں سیگمنٹس کو۔ کراچی سے بھی ہم بتاتے ہیں کہ بھائی کس مارکیٹ میں کیا رش ہو رہا ہے، کیسی خریداری ہو رہی ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، کتنے پیسے لے کر لوگ آ رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی کا احوال اس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جناب بات ہوگی کچھ تعلیم سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، سندھ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی گریس مارکس ملیں گے 11ویں جماعت، کیونکہ بڑا رزلٹ خراب آیا تھا تو گریس مارکس دینے کا کچھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن لوگ جو اسٹرگل کر رہے بچے یا جن کو مارکس کم ملے تو ان کو مارکس دے دیے جائیں گے۔ اور پھر انتہائی قابل احترام گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈائریکٹر جنرل کلچر سینٹر ایران سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اسٹوڈیو میں آئے ڈاکٹر طالبی۔ پاک ایران دوستی کی بات ہوگی، کلچر ہارمنی کی بات ہوگی، انٹیگریشن کی بات ہوگی، تو یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہونے والا ہے۔ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طالبی صاحب بالکل شو کے آخری حصے میں۔ تو شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہی آپ کو خبر دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر اسلامی قرار دیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا عدالتی فیصلہ جو پہلی بیوی کو یہ حق دے شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا یا دیگر متعدی امراض کو بطور اختیاری نکاح نامے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک الگ بالکل ایشو ہے کہ ظاہر ہے اس سے متعلق آپ یہ میک شو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے کہ کون سی معاملات ہیں، لیکن جہاں تک پہلی اور دوسری شادی کے معاملات ہیں اس پر واضح طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف ہے۔ تو اس پر ہم جانیں گے جناب سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قبلہ ایاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ پہلے کیا قانون تھا اور یہ کیا فیصلہ آیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف کیا ہے اس پر؟ بالکل، قانون تو ہمارا جو 1961 فیملی لاز آرڈیننس ہے اس میں تو یہی ہے کہ دوسری بیوی کے لیے اجازت آپ نے لینی ہوگی یونین کونسل کے ذریعے پہلی بیوی سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ایک کیس آیا تھا، شاید عدالتی فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی رائے دی کہ اس قسم کے فیصلے یا یہ قانون یہ شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یو سی کے ذریعے پہلے اجازت لینی ہے، تو اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو 1961 کے فیملی لاز آرڈیننس کا حصہ ہے جی، جو صدر ایوب صاحب کے دور کا بنا ہوا قانون ہے اور یہی چل رہا ہے۔ اور یہ ابھی لگتا ایسا ہے کہ اس کیس کا شاید پشاور کا کہ جس میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے خلاف اپیل آ گئی، سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دوبارہ لوور کورٹ کو بھیج دیا ہے، اور یہی فیصلہ یعنی دیا ہائی کورٹ نے کہ اجازت لینا لازمی ہے اور وہ حق مل جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل، قانون کے مطابق تو یہی ہے نا، قانون یہی ہے کہ قانون کے مطابق تو اجازت لینی پڑتی۔ نہیں تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اس سے پہلے کیوں یہ معاملہ نہیں اٹھا کر؟ جی بالکل، اسلامی نظریاتی کونسل نے کلیئر کر دیا ہے کہ شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی بغیر اجازت کے دوسری شادی یا تیسری شادی مرد کر سکتا ہے؟ جی جی۔ اور اگر اس بیسس پہ، یعنی اس کی ہم مزید وضاحت کریں کہ اگر اس بیسس پہ کوئی عورت جاتی ہے یعنی عدالت میں ہی چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے اجازت نہیں لی، صرف یہی گراؤنڈز ہیں، اس کی بنا پر مجھے خلا لینی ہے، تو یہ خلا نہیں دی جا سکتی اس کو؟
قانون کے مطابق تو عدالت کا فیصلہ یہی ہوگا، کیونکہ قانون ہمارے ہاں جس طرح میں نے گزارش کی کہ فیملی لاز آرڈیننس موجود ہے 1961 کا، صدر ایوب صاحب کے دور کا، لیکن یہ قانون شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ ابھی یہ نوٹس میں آیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے اس پر کوئی بات نہیں کی؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ہی ہمارا قانون چلتا آ رہا ہے نا، تو اس کو تبدیل کرنے کی آپ کی طرف سے؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ پرانی سفارش بھی ہے، لیکن اب ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے تو یہ عدالتی فیصلے پہ ان کی رائے آ گئی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اور اگر یعنی عورت خلا چاہتی ہے تو اس کے گراؤنڈز اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو وہ حق نہیں دے رہا؟ گراؤنڈ سے فقہاء نے بیان کیے ہیں، مثلا اگر خاوند نامرد ہے یا خاوند ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو ایک گنجائش نکل آتی ہے اور وہ پھر یہ خلع کا عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یعنی ادر دین دیٹ کہ وہ اگر یہ آرگومنٹ کرے تو اگر مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے عدالت میں تو اس کو یہ مل جائے گا خلا کا حق، لیکن پھر اسلامی طور پر اسے یا شریعت کے طور پہ کیسے دیکھا جائے گا؟ شریعت کے طور پہ تو اس کی گنجائش ہے نا، نامرد ہونے کی صورت میں۔ نہیں، نامرد کی نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں یہ والا یہ معاملہ کہ وہ یہ کہتی ہے اور عدالت کہتی ہے۔ کلیئر ہے نا، شریعت کلیئر ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق چلیں گے یا قانون کے مطابق؟ دیکھیں نا، یہ تو بڑی عجیب سی ڈائیکاٹمی سی ہو گئی نا کہ ایک خاتون جو کہ مسلمان ہے اور وہ عدالت جا کے رجوع کرتی ہے، عدالت اس کو حق دے دیتی ہے، وہ خلا لے لیتی ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اس بیسس پہ خلا نہیں ہو سکتی، تو وہ کہاں رہ گیا وہ کیس؟ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا اصرار رہا ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے یا اس میں مناسب ترمیم کی جائے۔ لیکن اگر قبلہ صاحب اگر اس کی دیکھیں ول تو یہی ہے نا کہ اگر اس کے پیچھے ول دیکھی جائے، چاہے اس نے گراؤنڈز کچھ بھی بنائے ہیں کہ بھائی اس نے دوسری شادی کر لی مجھ سے پوچھے بغیر، لیکن وہ دل سے یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ول تو اس کی آ گئی نا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی۔ ول آ گئی ہے، اس وجہ سے تو عدالت نے وہ بھی دیا ہے نا۔ نہیں تو اس وجہ سے شریعت کیوں نہیں دے رہی اس کو آپ؟ اور شریعت میں تو ظاہر ہے کہ شریعت میں کچھ حدود ہیں، ان حدود میں عورت خلا لے سکتی ہے، ان حدود کے علاوہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دوسری بیوی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دے۔ اور مجھے بتائیں کہ شریعت میں اگر اس بنیاد پہ کوئی کانفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، بہت اچھے رہ رہے ہیں دونوں میاں بیوی، لیکن کیا ہوا کہ مرد نے شادی کر لی دوسری، پھر عورت کے دل میں کدورت آ گئی اور نفرت آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نفرت بنتے بنتے لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اگر وہ عورت جاتی ہے اور اس کے پیچھے روٹ کاز یہی نکلتا ہے، پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، وہ تو اگر واقعی مرد نے زیادتی کی ہے تو پھر عدالت یہ کر سکتی ہے کہ نکاح فسخ کر دے، اس کی گنجائش موجود۔ اچھا، یعنی اس کو لے کر اگر عورت یعنی پھر بے دلی سے رہنے لگے مرد کے ساتھ تو آبویسلی وہ مرد کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گی، معاملات بگڑتے جائیں گے اور پھر ایسے بگڑیں گے کہ پھر مزید بھی اس میں وجوہات سامنے آتی رہیں گی۔ وہ وجوہات اگر آ جائیں، حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ مرد کی مثلا ان کے درمیان مسلسل ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو، تو پھر تو عدالت اور شریعت دونوں اجازت دیتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ اس طرح چلے گا۔ اچھا، تھیلیسیمیا سے متعلق بھی آپ نے یعنی یہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا اور متعدی امراض ہیں ان کا ٹیسٹ کرانا نکاح سے پہلے، یہ اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے؟ یہ تو کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اب نئی تحقیقات جو آئی ہیں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وقت سے پہلے آپ کی میڈیکل طبی رائے آ جائے، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کی سفارش کر دی اور ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں میں، تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ ہماری ثقافت اب تک اس راستے پہ حائل ہے، تو میرے خیال میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اچھی سفارش ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ آئینی قوانین میں اس کا اضافہ ہو جائے۔ جی اچھا قبلہ صاحب، کیونکہ وہ والا جو پہلا معاملہ ہے نا طلاق اور اس کا، یہ بڑا ظاہر سینسیٹیو بھی معاملہ ہے، اور اس میں تو دیکھیں نا کہ آپ جس کے نکاح میں ہیں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر جائز ہے، لیکن اگر کسی بھی صورت شریعت کچھ اور بیان کر رہی ہے اور اس کے باوجود آپ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے تو اس کی بڑی ظاہر نتائج بھی اس کے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہہ رہی ہے، عدالت قانون کچھ کہہ رہا ہے، تو اگر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی عورت عدالت سے جا کے ریلیف لے لیتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے، لیکن مرد یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا بھی اور ہم
ظاہر روم بھی شیئر کریں گے، سب چیز ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو، شریعت نے ہمیں الگ نہیں کیا، خلا نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ کیسے معاملہ چلے گا پھر؟ مرد کی چلے گی؟ جی، مولانا تقی عثمانی نے اس کی یہ گنجائش نکالی ہے کہ اس کو خلا تو نہ سمجھا جائے، لیکن عدالت اگر اس کو نکاح فسخ کرنے کا کہے تو نکاح فسخ کرنے کی گنجائش جو ہے وہ دے دی جائے۔ یعنی کوئی اگر، میں بڑا کلیئر پوچھتا ہوں، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں فزیکل رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ابھی تک، فور ناؤ آن، یعنی جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا، تو یہ عورت کا حق ہے کہ مرد کو کہے کہ نہیں بھائی ابھی یہ نہیں ہو سکتا جب تک معاملہ سیٹل نہ ہو جائے؟ بالکل، عدالت نے یہ شریعت میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے اور کچھ دیگر علماء نے تو یہی کہا ہے کہ اگر عدالت فیصلہ کر لے تو اس کے بعد چونکہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً کیا عورت اس کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اسی طریقے سے میراث کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، تو مولانا تقی عثمانی صاحب کے دارالعلوم نے جو وہاں اور اگر اس کانفرنٹیشن کے دوران قبلہ صاحب، اگر اس کانفرنٹیشن کے دوران مرد اپنا اختیار استعمال کرے اور پھر اولاد بھی ہو جائے تو اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت جزوی مسائل ہیں، ان جزوی مسائل کے لیے پھر ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل یا اور کوئی جو ہماری بہت ہی مؤثر دارالفتہ ہے اس میں جانا پڑے گا۔ صحیح ہے، کلیئرٹی یعنی اس میں چاہیے، لیکن بہرحال یہ آپ کا موقف واضح، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو، یعنی عدالتی معاملات کو اور شریعت کے معاملات کو ایک ہی الائن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ بہت شکریہ قبلہ یا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔